وفاق میں حکومت سازی، نون لیگ اور پی پی کے درمیان حتمی مذاکرات آج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کو صدر پاکستان اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ نون لیگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دوں گا، مذاکراتی کمیٹی کی غیر سنجیدگی کا نقصان مجھے نہیں پاکستان اور جمہوریت کو ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے موقف پر قائم، صحافی کو جواب دیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں؟ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے، ان کی موجودگی میں شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد محمد سہیل مارا گیا، ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ نواز شریف دل بڑا کریں، وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دے دیں، خود سربراہ مملکت بن جائیں۔ نون لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی جماعتیں مل کر قومی حکومت بنائیں، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، انہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی جانا چاہیے۔ 8 فروری کو تبدیلی آ گئی، پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی۔ مشاہد حسین نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کو معافی دے کر رہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جماعت اسلامی کا بھی چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ، سینیٹر مشتاق احمد نے آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سینٹ میں خطاب میں کہا دھاندلی کرنے والے قوم کے مجرم ہیں، بلٹ نے بیلٹ اور گولی نے پرچی کو اغوا کیا۔ انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو ملک بھر میں فارم 45 کے مطابق انکوائری کرے۔ ٹویٹر کی بندش سے پتہ چل گیا دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا پر ہنسنے والوں کو بھی ایسی سزائیں ہو سکتی ہیں، مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا حکومت بنا لیں گے لیکن مینڈیٹ ہی نہیں مانیں گے تو ناکام رہے گی۔ عرفان صدیقی نے جواب دیا، نواز شریف کو جیل جانے پر ہنستے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے تھا، کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے؟ ترازو کا توازن نہ بگاڑیں، مل جل کر ایوان کو بچائیں، اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیا اچھا لگے گا 92 نشستیں لینے والی پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم یا سنی اتحاد کونسل کہلائے؟ مولانا فضل الرحمان کے گھر سر کے بل جا سکتے ہیں تو باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وفاق میں حکومت سازی کے لیے رابطوں، ملاقاتوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حتمی مذاکرات آج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کو صدر پاکستان اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ دونوں جماعتوں نے اپنے مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا تو آئین میں اس کا حل موجود ہے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کا موروں میں دھرنا، مختلف جماعتوں کے رہنما شریک۔ پیر صدر الدین شاہ راشدی نے کہا عوام کے حقوق حاصل کرنے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیپلز پارٹی نے عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیا ہے۔ بلاول بھٹو کو آگے جا کر پتہ چلے گا کہ پیر صاحب پگارا کون ہیں، دھرنے سے دیگر جماعتوں کے قائدین کا بھی خطاب۔ غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز کے وارنٹ گرفتاری جاری، نام کی سیل میں ڈالنے کا حکم۔ شہریار آفریدی اور شاندان گلزار کی غیر قانونی گرفتاریوں پر توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی۔ ڈی سی کے وکیل نے کہا ڈپٹی کمشنر نے والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا ہے، اس لیے ابھی عرفان نواز میمن خیرپور میں ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا عدالت کو بتائے بغیر کیسے چلے گئے؟ تحریر حکم میں کہا گیا ڈپٹی کمشنر ایئرپورٹ، سی پورٹ، بارڈر کراسنگ جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے پیش کریں۔ این اے 242 بلدیہ ٹاؤن کراچی میں الیکشن کے دن ہنگامہ رائی کا مقدمہ قادر مندوخیل کے خلاف درج کر لیا گیا۔ پریزائڈنگ افسر کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں پی پی امیدوار قادر مندوخیل کے ساتھی بھی نامزد۔
تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری. مزید 32 نومنتخب MNAs کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. اب تک 82 نومنتخب اراکین بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے بیان حلفی اور مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست جلد جمع کرا دیں گے. بلوچستان اسمبلی کے 2 کامیاب آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل. ولی محمد اور عبدالخالق خان کی شہباز شریف سے ملاقات. لیگی صدر نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی اولین تقاضا سمجھتے ہیں. حکومت سازی مشکل مرحلہ ہے. پارٹی قائدین اور بانی سے مشاورت جاری ہے. حکومت سازی مکمل ہوتے ہی پہلی ترجیح امن و امان کی صورتحال ہوگی. خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہم پر ہونے والے ظلم و جبر کو عوامی خدمت کی راہ میں آڑے نہیں آنے دیں گے. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. شیر افضل مروت کا کہنا ہے چوری شدہ مینڈیٹ پر شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر بنیں گے تو یہ جرم ہوگا. گرفتار نہیں اغوا ہونے سے ڈر لگتا ہے. عدالت نے پولیس کو میرے گھر میں گھسنے سے روک دیا ہے. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت. چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا یہ موقع نہیں دونوں ادارے خود پر لگے الزامات سے دامن چھڑائیں؟ کبھی نہ کبھی تو نئی شروعات ہونی ہے. کیا ایسا کرنے سے قوم کے زخم نہیں بھریں گے؟ ہم ماضی میں رہ رہے ہیں اور ہماری تاریخ بوسیدہ ہے. کیا بھٹو کیس کے فیصلے سے اداروں کے درمیان ایک لکیر نہیں کھنچ جائے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہم کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا. کیا یہ سمجھا جائے کہ مارشل لاء کی وجہ سے ججز دباؤ کا شکار تھے؟ کیا مارشل لاء کے دوران سنائے گئے سارے فیصلے اٹھا کر باہر پھینک دیں؟ چیف جسٹس نے کہا بھٹو کیس مخصوص کیس تھا جس میں استغاثہ نے ہدایات پر عمل کر کے سزا سنائی. اس کیس کو خاص پیرائے میں دیکھیں تو مارشل لاء کے دوران باقی مقدمات دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. سپریم کورٹ میں سماعت پیر تک ملتوی. پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں. جامع اصلاحات کی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب. کہا سرمایہ کاری میں حائل بیجا رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. امریکہ تجارتی شراکت دار ہے. SIFC سے توانائی IT مائننگ میں سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں. یقین ہے جلد پاکستان کوالٹی مصنوعات برآمد کر رہا ہوگا. امیر بالاج ٹیپو کے قتل کیس کی تحقیقات جاری. پولیس کا کہنا ہے کیس میں تعریف عرف تیفی بٹ اور بھائی گوگی بٹ نامزد ہیں. مقتول اور نامزد ملزمان کے خاندانوں میں 20 سال پرانی دشمنی ہے. ہلاک ملزم مظفر 22 سال سے تیفی بٹ کا ذاتی ملازم تھا. قتل کی رات ملزم گوگی بٹ لاہور میں موجود تھا اور ملزم تعریف بٹ عرف تیفی کراچی سے بیرون ملک گیا. تشدد کے شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کو بازوں کی ممکنہ سرجری کے لیے دوبارہ جنرل اسپتال میں داخل کر دیا گیا. پرنسپل پروفیسر فرید الظفر نے کہا میڈیکل بورڈ کل رضوانہ کا طبی معائنہ کرے گا. رضوانہ کے بازوں کی الائنمنٹ چیک کی جائے گی. چہرے اور سر کے زخموں کو دیکھا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو اسپتال میں میڈیسن بلاک کا افتتاح کر دیا. کہا میو اسپتال بالکل نیا ہونے جا رہا ہے. کہا اسپتال کے اپ گریڈیشن میں دن رات کام کیا گیا. ہمیں امید ہے نئی حکومت ہم سے بہت زیادہ کام کرے گی. محسن نقوی نے 23 فروری کو پنجاب کابینہ کا الوداعی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG اور دیگر شرکت کریں گے. NAD یونیورسٹی میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت انٹری ٹیسٹ ملتوی کرنے پر احتجاج. امیدواروں کی انتظامیہ سے ہاتھا پائی. امیدواروں نے الزام عائد کیا کہ ٹیسٹ 9 بجے شروع ہونا تھا، کاپیاں ہی نہیں دی گئیں. ترجمان SPSC کا کہنا ہے پیپر لیک ہونے کی اطلاعات تھیں اس لیے ملتوی کیا گیا. بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ. CPPA نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا میں 23 فروری کو سماعت ہوگی. اضافے کی صورت میں صارفین پر 66 ارب 77 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا.
ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ایبٹ آباد میں نظام زندگی مفلوج، بجلی کا بریک ڈاؤن برقرار، برفانی تودے گرنے سے مری روڈ متعدد مقامات پر بند۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری، کوہالہ مظفر آباد اور مانسیرہ مظفر آباد شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم۔ اچھار نالے میں سیلابی صورتحال، شہر قراقرم شدید متاثر، ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر پھنس گئے۔ چمن میں دوبندی، خواجہ عمران کے پہاڑوں اور اس سلسلے میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ ڈسکا، وزیر آباد اور سیالکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ بمباری اور تباہی کے بعد اسرائیل کا ایک اور گھناؤنا اقدام، جنوبی اور شمالی غزہ کی تقسیم کے لیے سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں بمباری، 8 افراد شہید۔ گزشتہ روز 107 فلسطینی شہید ہوئے۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت میں مزدور یونین نے اسرائیل اسلحہ لے جانے والے جہازوں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مزدور یونین رہنماؤں نے کہا ہے بے گناہ لوگوں کو قتل کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ بھارت میں کسانوں نے حکومتی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ احتجاج مارچ کل سے پھر شروع ہوگا۔ کسان یونین کی رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت نے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے جس کے مطابق مکئی، کپاس اور 3 مختلف دالوں کو کسانوں سے پرانی کم از کم قیمت پر خریدا جائے گا۔ حکومتی تجویز کو نہیں مان سکتے۔ مطالبات پورے نہ ہونے تک نئی دلی کی جانب پرام مارچ جاری رکھیں گے۔ آئیفل ٹاور بند، دنیا بھر سے آئے سیاح مایوس۔ آئیفل ٹاور سٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے بند کیا گیا۔ سٹاف کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے انتظامیہ اولمپک گیمز سے قبل ٹاور کی مرمت کے لیے مختص رقم کاٹنا چاہتی ہے۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ اداکارہ آمنہ ملک آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔